ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں. میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز, کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا. میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں. جو میاں والی کی گرمی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا, مجھے گرمی نہیں لگے گی. دوزخ میں بھیج دیا, مجھے گرمی نہیں لگے گی. والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی. ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا, اور پھر عید کی نماز. لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. دو چیزیں پہلے آئی تھی. 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, سروائیو کیا. کوئی خوشحالیاں کرتا رہا, تو بلے سے کھا ذلیلہ تینوں کے نے کیا تو حضور دے بارے اس طرح کی گفتگو کر. یہ سارے کے سارے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پاس اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں طاقت دے, تو ہم ان کے راستے روکیں, ان کی زبانیں بند کریں. کہ سیاست کرنی ہے تو سیاست پر بات کرو نا. تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے حضور کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے, جب اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے, یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, تو تم کیسے حضور کا نام لیتے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا حضور کا نام لینا کیسے ہے. نہ تم نے کوئی دین پڑھا ہے, نہ کسی دین والے کے پاس بیٹھے ہو. کرکٹ کھیلتے کھیلتے تم مذہبی پیشوا بھی بن گئے. جو 2 کا الیکشن ہوتا, قرضے چڑھے ہوئے تھے 20 لاکھ روپیہ. اب میں اتار رہا تھا, میں نے گاڑی بیچ دی وغیرہ وغیرہ, بڑی مشکل. تو ابھی بھی ہمارے پاس 20 لاکھ دینا تھا. اب میں اس بردر ان لا کے ساتھ, وہ میرے سے پوچھے, میں بچوں کے ساتھ تھا, وہ مجھے کہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا اس طرح کر, میں اسے ٹپ دے دیتا تھا. میں نے کہا اچھا میں اس طرح کر, وہ اسپریڈ بیٹنگ کر رہا تھا. میں نے کہا میں تجھے ایڈوائز دوں گا جو بھی, اور وہ کوئی 10 لاکھ روپیہ ہار رہا تھا تب تک. میں نے کہا جو 10 لاکھ سے اوپر تو جیتے گا میری ایڈوائز کی وجہ سے, وہ جائیں گے ہمارا جو قرضہ اتارنا ہے. What a deal, yeah. ہم نے قرضہ جو اتارنا ہے. What a deal. اچھا, اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھا. اسپریڈ بیٹنگ تھی, تو اس اسپریڈ بیٹنگ کے اوپر وہ میں اس کو ایڈوائز کرتا تھا کہ اب یہ کر دے, اب یہ پارٹنرشپ وغیرہ وغیرہ. ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے میں 20 لاکھ, اس کا 10 لاکھ بھی دے دیا, 20 لاکھ بھی بنا لیا. اور You're in the wrong profession, obviously. اور اینڈ میں وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا, وہ جو بکی سے وہ کہتا تھا نا کہ اب یہ اس کو بیچ دو, یا میں اب پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتا, تو وہ کہتا کہ مسٹر گولڈسمتھ, is your brother-in-law sitting with you? اس کو سمجھ آ گئی. Interesting. مگر the only thing is, I mean, اس کے یعنی بڑا کوئی no offense, مگر سیکشن 15 لگتا ہے ٹیکنیکلی. بات کیسے اس میں جو فائن پرنٹ ہے اس میں گیملنگ از الیگل ان پاکستان. الٹی بات کر رہا ہے وہ, یہ کہہ رہا ہے وہ ہوگا. یہ آپ کی پارٹی کیوں نہ بند ہو جائے؟ اس میں پارٹی کو تو نہیں پیسہ آیا. میں نے پارٹی, دیکھیں قرضے میرے پہ چڑھے ہوئے تھے, میں نے پارٹی کے پیسے پورے کیے تھے, قرضے چڑھے ہوئے تھے, تو جو وہ قرضہ چڑھا تھا اس نے مجھے 20 لاکھ دے دیا. اس میں کیا غلط کام ہے؟ تو میں نے کہا آپ ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کیوں نہیں کام ہم شروع کرتے, ہمارا کرائسس ختم ہو جائے. انہوں نے کہا ندیم تو اب امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. مجھے بڑا شاک ہوا, سچی بات. عمران خان صاحب نے کہا امریکہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ امریکہ کو ناراض نہیں. حالانکہ میں سمجھا تھا کہ شاید سعودی عربیہ کا کوئی ایشو ہے. ایک دفعہ نا کسی وزیر نے عافیہ صدیقی کا ذکر کیا, ہاں امریکہ یو این میں ذکر ہوا, کسی چلتے چلتے کسی بندے نے کیا, تو خان صاحب آگے سیاست پڑے. تو پھر تیسرا جو سعودی عربیہ کا صدیقی کا ادھر کوئی ایشو نہیں ہوتا, کوئی ایشو نہیں تھا. دوسرا جو یو این مشن پہ جب سعودی عربیہ کے جہاز سے واپس آئے, پہلے تو سعودی عربیہ کے جہاز لینا نہیں چاہیے تھا. یہ خودداری, یہ کہاں گئی وہ خودداری, وہ مطلب میں سچی بات ہے بڑا افسوس ہوا. پھر جب ہم نے کہا کہ ہم مہاتیر محمد اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنائیں گے, پھر چینل پہ لوگوں نے جب مائنڈ کیا, پھر انہوں نے جہاز واپس, آپ کو پتا ہے ٹورنٹو سے واپس بلایا تھا, کوئی خراب وراب نہیں ہوا تھا. میں نیو یارک میں تھا اس وقت.
तो हम उधर ही बैठे थे, साफियों के साथ बैठे थे, तो अचानक एक साफियों का खाना था, मैं आपको साफियों के नाम भी बता रहा हूँ। वो साफी कौन कौन थे? अब्दुल कादर भी था जो एयर वाई का, अब्बास शबीर, हम सारे लोग इकट्ठे बैठे थे किसी खाने में। मैंने इन सब का खाना किया हुआ था, मेरे एक अजीज ने उधर। तो हम सारे आपके पाकिस्तान के, तो अचानक मैसेज आ गया इनको कि प्राइम मिनिस्टर तो वापस आ रहे हैं, जहाज खराब हो गया है। तो जब हम न्यूयॉर्क में हम बैठे थे, तो पता चला जहाज खराब नहीं हुआ, आप चैनल बनाने चले थे, तो उन्होंने कहा एक दफा वापस बुलाओ ना। फिर गुस्सा आ जाता खुददारी का, फिर अपने जहाज पे नॉर्मल फ्लाइट पे चले जाते। नहीं, और फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका और उनके कहने पे वो कुआलालंपुर का वो भी कैंसिल हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है कि और खान साहब के कहने पे वो रखी गई थी। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं। नहीं, पब्लिक को तो पता होना चाहिए कि खान साहब के कहने पे वो कॉन्फ्रेंस रखी गई वो कॉन्फ्रेंस और खुद पे रखा नहीं गए अमेरिका। और पीटीआई को छोड़ दिया जी। आप किसके साथ हो? पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पहले किधर थे? पीटीआई के साथ तहरीक इंसाफ। अभी छोड़ दिया। ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਲੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, 3 ਅੰਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰ। बिल अगर ना तार दो तो मीटर काट के ले जाना था, फिर क्या कर 16 महीने गवर्नमेंट ने बेड़ा कर। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਨਾ, ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਦਿਲ 'ਚ ਛੱਡ ਤੂੰ ਲੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਝੰਡਾ ਜੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਓ ਯਾਰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਵੇ।